والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ بابا جی محمد عنایت، ان کے گھر والے، ان کی زوجہ محترمہ اور بھائی محمد اعظم، بھائی محمد ولید، فوجی محمد اقبال، محمد زمان، ان کی والدہ محترمہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کی منزلوں کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے۔ ہمیشہ جب آپ کل شریف کے ختم پہ جاتے ہیں، 10ویں پہ یا 40ویں پہ، مضمون موت کا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے، فکر آخرت ہوتی ہے، اور یہ چیز ہر بندہ سنتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ہر ذی روح شے کو آئے گی۔ یہی مضمون ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مضمون نہیں بنتا۔ اور میری نیچر سے آپ تمام احباب جو ہمارے گاؤں کے ہیں وہ واقف ہیں، تو میں بھی یہی چیز بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ شورى، اس کے اندر سے کوشش کروں گا اس کا مفہوم آسان لفظوں میں جتنا ہو سکے آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ اس سے پہلے آپ یہ چیز بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کریم جل وعلا شانہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، احسن تقویم ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں قلب منیب عطا فرمائے۔ اب سادہ
زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو اللہ پاک جل شانہ نے ہر مخلوق بنائی، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آسمان کے اوپر رہنے والے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور زمین اور آسمان کے درمیان کئی قسم کی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ ان میں رینگنے والے کیڑے بھی ہیں، چار پاؤں پہ چلنے والے حیوان بھی ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے بھی ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں انسان کے لیے اللہ پاک نے، حیوان کے ساتھ نباتات، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، اور ساری چیزیں خوبصورت ہیں۔ ہم لوگ انسان ہیں نا، انسان ہم باہر نکلتے ہیں، بہار کے موسم میں پھول نکلے ہوئے ہیں تو میں اور آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ کتنے خوبصورت پھول ہیں۔ یا ہم دیہاتی زمیندار لوگ ہیں، گھاس کہیں ہمیں خوبصورت نظر آ جائے، اچھی نظر آ جائے تو ہم لوگ اس کو لہلاتا ہوا دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آج کل تسی جٹ بھی رہا ہو، کڑکے پانی لا کے تے آو دوجے دڑے جاو تے آدھے ہو واہ جی واہ سبحان اللہ، اج تے کڑکے دا رنگ ہی بدلیا پہ، کیڈی سونی میری کڑک ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ یہ چیزیں خوبصورت ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان سب اچھی خوبصورت چیزوں کو پیدا کیا، پر انسان کو فرمایا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں پر انسان تیرا مرتبہ اور مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ یعنی اب یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ مخلوقات کے اندر، میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کے پیغمبر آئے، وہ بھی انسانی بشری شکل میں آئے، وہ بھی خوبصورت ہے، اور فرشتے بھی ہیں جو آسمان سے اوپر رہتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ خوبصورت ہے، ہر درجہ خوبصورت ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے سب سے خوبصورت بھی کہا، اشرف المخلوقات بھی کہا، اور پھر اللہ پاک نے احسن تقویم بھی کہا، سب سے بلند و بالا بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ہماری وضاحت کو مزید وضاحت دے دی، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان اگر انسانیت میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انسان منصب انسانیت سے اٹھ کر نیچے چلا جاتا ہے، جانوروں جیسی حرکتیں کرتا ہے، تو پھر وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ذہن نشین رکھنی ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں، اور اسی طرح انسانیت سے گر کر حیوانیت کے مقام پہ آ جائے انسان، حیوانوں والے کام کرے، یعنی نفسا نفسی جب بڑھ جائے تو پھر وہ حیوان ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ مثال بیان کرتا ہوتا ہوں، ہم لوگ دیہی لوگ ہیں، ذمہ دارہ ہمارا نظام ہے، تو ایک جانور ہم نے رکھا ہوا ہے، ایک مجھ رکھ لئی، گاں رکھ لئی، کھوتا رکھ لیا، کھوتی رکھ لئی، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حیوان ہے۔ کیا ہے؟ حیوان ہے، ان کو سمجھ ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، چارہ خوبصورت اچھا قسم کا چارہ اس کے آگے ڈال دیا، بھینسوں کے آگے، پر مالک پھر بھی بھاڑے دی مٹھ لے کے آوے تو سارے جانور چھڑ کے رسے تروڑن دے با میرے حال۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جانور ہے، اس کے اندر حیوانیت ہے، اس کے اندر نفس پرستی ہے،
کہ یہ مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں نفس پرستی۔ اور میں اور آپ ہیں انسان، تو انسانیت سے ہم نے نیچے نہیں جانا، اوپر جانا ہے۔ جب ہم انسانیت سے نیچے اتر کر ہوس اپنے اندر پیدا کر لیں گے، نفسانیت پیدا کر لیں گے، ہر چیز یہ بھی میری ہو جائے، یہ بھی میری ہو جائے، یہ بھی میری ہو جائے، دنیاوی خواہشات اپنے دل کے اندر بڑھا لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تھا انسان مگر زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزار رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بات عرض کر دی تھی جنازے کے موقع پر کہ انسان چاہے نہ چاہے مرے گا ضرور۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مال بڑا ہے، جائیداد بڑی ہے، میرے پتر بڑے ہیں، سارا کچھ ہے، پر میں بچ جاؤں گا۔ وہ چیز یاد رکھ لے، کل نفس ذائقہ، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات بھی ہوا، احسن تقویم بھی ہوا، عقل سلیم بھی اللہ نے اس کو دی۔ عقل ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ کیا چیز ہے؟ سوچنے کی، سمجھنے کی۔ یہ اب ماشاءاللہ سردی ہے تو سب احباب نے اوپر چادریں لی ہوئی ہیں، کوٹ پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کیوں؟ سردی ہے۔ تو جے سیاڑے وچ بندہ ہناڑے والے کپڑے پا لوے تو تسی بھی آکھنا ہے، میں بھی آکھنا ہے یار اس بندے دا عقل پورا نہیں سیٹ، بھئی اے سردی دے موسم چ اس کاٹن دا سوٹ پا لیا۔ تو جی یہی بندہ فل گرمی وہ دے وچ وول دا سوٹ موٹا پا کے اتنے چنگا کوٹ پا لوے۔ یہ انسان کی حص ہے نا۔ انسان سوچتا ہے، انسان کو پتہ ہے، کس چیز کا پتہ ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے کپڑے پہننے سے میرا جسم محفوظ ہے، سردی سے وہ مجھے باریک کپڑے بچا نہیں سکیں گے، اور گرمی کے اندر جب میں موٹے کپڑے پہن لوں گا تو پھر بھی میرے جسم کو نقصان پہنچے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح شوگر کا مریض ہے وہ میٹھا نہیں کھاتا، بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ نمک نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ حلال چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کیلا کیڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نرم غذا ہے، پر کئی بے لیا کہ نہ کیلا کھا لے، نہیں، من شوگر۔ میٹھی چیز کوئی بھی ہے، مٹھائیاں بنی ہیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، بڑیاں نعمتاں نے، آکھیے نہ لل ہے، کہتا نہیں من شوگر ہے۔ اے روٹی کھا لے، بکرے دا گوشت میں بنایا بڑا سونا نیرا نمکین بنایا ہے، اے 2 بوٹیاں کھا لے، نہیں میرا بلڈ پریشر ہے۔ یہ وہ انسان کی سمجھ اور عقل ہے جو کام کرتی ہے۔ لیکن ایک نادانی ہوتی ہے ہماری، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ذات کے حوالے سے ہر اچھائی اور برائی کو پہچانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم لوگ نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کا حکم میں پہلے ابتدا میں یا آخر میں بات آنی تھی، پہلے ہی کر رہا ہوں۔ دنیا کے لیے اب آپ تشریف لائے ہوئے ہیں دور و نزدیک سے، ٹائم نکال کے، پنڈ دے بندے بھی نے ماشاءاللہ ٹائم کڈیا نا، پٹواری صاحب نے صاحب والو آئے نے، پنڈی راواں تو بندے آئے نے، میں نظر آؤندے پین چہرے سارے، دور دراز علاقے تو تسی ٹائم کڈ کے اس پاڑے وچ آئے ہو نا ماشاءاللہ۔ فوتگی ہو گئی ہے اقبال صاحب دی، ولید صاحب دی، اعظم صاحب دی والدہ محترمہ فوت ہو گئی، یعنی میں جاواں، یہ آنا ڈاڈا فرض آئی کہ کوئی نہیں فرض ہے؟ فرض ہے۔ یہ ایک دنیاوی لحاظ سے اظہار تعزیت تھا۔ جنازے پہ بھی میں نے عرض کیا تھا، جنازہ پڑھ لیا ایک بندے نے، سب بری و ذمہ ہو گئے، پر ہم سب وقت نکال کے، ٹائم نکال کے آتے ہیں، بھئی یہ میرا والد فوت ہوا تھا تو یہ آیا تھا، میں نے بھی دنیاوی رسم و رواج کے لحاظ سے آتے ہیں کہ نہیں ہے؟ وقت کٹ لیا کوئی نہیں کٹ لیا، سارے ماشاءاللہ کڈیا ہے۔ تے ہن پیشی ویلے اللہ کرنا ہے تے اذان ہو جانی ہے ایک تقریباً گھنٹے ڈیڑھ تو بعد،
وہ کس کا بلاوا ہونا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کس کا حکم ہوگا؟ کسے دنیا دار دا فون ہے؟ اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اس کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس وقت ہے۔ جنازہ ایک نے پڑھ لیا، سب بری و ذمہ ہو گئے، نہ بھی آئے فوتگی پہ تو چلو جھٹ مطلب یہی ہوئے دا یار میرے کو جویویا نہیں، گناہ کیا ہے؟ گناہ کوئی نہیں۔ تو نماز پیشی دی نہ پڑھی گناہ ہے کوئی نہ، ڈیگری دی نہ پڑھی گناہ ہے کوئی نہ، شامہ دی سوتے دی فجر دی یہ نہ پڑھیاں پاڑے وچ کتوں چل کے تسی احباب تشریف لے آئے ہو دنیاوی فائدے کے لیے۔ آنا چاہیے، اچھی بات ہے، آپ کے اس آنے کو سلام ہے، لیکن ساتھ سمجھانا یہ ہے کہ دنیا کے لیے سب کچھ آنا جانا وقت مل جاتا ہے، صرف ایک وقت نہیں ملتا تو رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید میں عبادت کا حکم دیا، فرمایا لوگو تمہاری زندگی کا مقصد میری عبادت ہے۔ تو ہم نے اس حکم کو چھوڑ دیا جس کی فکر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہم نے کی۔ اور میں کچھ 4-5 ہفتے پہلے جمعہ پڑھا چکا ہوں اس مضمون پر کہ رازق ہمارا اللہ ہے۔ کون ہے؟ رزق کا وارث کون ہے؟ سب کو، مجھے بھی اللہ رزق دیتا ہے، آپ کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ زمین کے اندر جو مخلوق ہے اس کا رازق بھی اللہ ہے، آسمان کے اوپر جو مخلوق ہے اس کا رازق بھی اللہ ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا رازق اللہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کسی بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق سارا کھا نہیں لے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، اس وقت تک کسی انسان کو موت نہیں آئے گی جتنا رزق رب نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ کھا نہیں لے گا۔ رزق کھانے سے پہلے موت بھی نہیں آئے گی۔ تو رازق ہمارا کون ہے؟ رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ کیا لگایا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمہ رازق اللہ، وہ ذمہ اس نے اٹھا لیا۔ انسان میں نے تجھے پیدا کر دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، تیرا رازق میں ہوں۔ اے سنتے ہو نا پتھر دے اندر کیڑے میں رزق پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا؟ یہ سمندر کے اندر کتنے جانور ہیں، سب کو وہ رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کتنے جانور ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ پلتے ہیں کہ نہیں پلتے؟ پرندے کتنے ہیں، صبح کو اڑ کے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اپنا رزق لے کے آتے ہیں کہ نہیں لے کے آتے؟ یہ ان کو کون دیتا ہے؟ پرندوں کو کوئی فون کر کے بتاتا ہے میں چیتو والے یا کڑکے دا بھی سٹ چھڑی ہے ٹور جاؤ؟ یہ اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، اس نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، وہ رزق ہر کسی تک پہنچاتا ہے، دیتا ہے۔ اور اللہ نے میرے اور آپ کے ذمے جو کام لگایا وہ تھا عبادت کرنا۔ وہ کیا تھا؟ عبادت کرنا، رب کو راضی کرنا، رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ وہ میں نے بھی چھوڑ دیا، آپ نے بھی۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ دیا، جو اللہ کے ذمے کام ہے ہمارے ذمے نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے آج کے پرفتن دور کے اندر جتنا مرضی کمال ہے پوری، ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی 1 ایکڑ کا مالک ہے اس سے پوچھو کہتا کوئی واہ نہیں، کوئی 5 مربعہ کا مالک ہے پوچھو کوئی واہ نہیں۔ یہ موسم یہ بار بنا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب مسلمان مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو پلٹ دیتا ہے، تقدیر کو پلٹ دیتا ہے۔ پر ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں بڑا حالات بڑے خراب نے، بارش اللہ کرے ہو جاوے، بارشیں دی بڑی لوڑ ہے۔ پر حکم ہوا اے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ،
اپنے اعمال کی طرف بھی ذرا غور کر، تیرے اعمال کیا ہے؟ جب حرام کما کر، کھلا کر، کھا کر، نماز کی لمبی تسبیح پڑھ کے، صبح درود شریف پڑھ کے، قرآن شریف پڑھ کے، ہم جا کے 2 نمبری کسے دا پانی روڑ کے لاواں دے تے برکت ماشاءاللہ ہو جاوے دی نا، سمجھ آئی بات کی؟ صبح تسبیح پڑھ کے 100 مرتبہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، 100 مرتبہ کوئی اور ذکر و اذکار چاشت اشراق پڑھ کے جا کے کسے دے پٹھے وڈ کے، باڑا وڈ کے مجھ میڑ لئی برکت تے ہو جاوے دی نا۔ تو کیا میرے اور آپ کی یہ کردار نہیں ہے؟ یہی ہماری زندگی یار اسی ڈگر پہ گزر رہی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اب وہ چیز جو میں نے پہلے بیان کی، رب تبارک و تعالیٰ نے عقل سمجھ عطا فرما کے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اب وہ چیز اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے اپنا رب کا حکم مان لو۔ اس دن کے آنے سے پہلے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ یعنی اب یہاں اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، روز جزا کا، روز آخرت کا، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کی طرف رب تبارک و تعالی ہماری توجہ کروا رہا ہے۔ اے لوگو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو۔ اس دن کیا ہوگا؟ نہ وہ دن ٹلنے والا ہے اور نہ اس دن تمہیں کوئی پناہ ملے گی، نہ تم انکار کر سکو گے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کا دن تو آئے گا ہی آئے گا، یہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے ایمان کے اندر یہ 5ویں شرط ہے کہ ہم لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، مالک یوم الدین پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اور مالک یوم الدین کو مان کر ہم نے اس مالک یوم الدین کو بھلا دیا، تو رب تبارک و تعالی اس مالک یوم الدین کو یاد کروا رہا ہے جس دن کا مالک میں اللہ ہوں۔ اب مالک ان دنوں کا بھی اللہ ہے، راتوں کا بھی اللہ ہے، زمین کا بھی اللہ ہے، آسمان کا بھی اللہ ہے، لیکن یہاں کوئی تھوڑا بہت کسی کے پاس چدراہٹ آ جاتی ہے، کسی کے پاس بادشاہت آ جاتی ہے، کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں اس دنیا میں تو میں تمہیں رعایت دے دیتا ہوں، ایک دوسرے کا سنگی ساتھی بنا دیتا ہوں، ایک بڑا بنا دیتا ہوں، ایک چھوٹا بنا دیتا ہوں، لیکن آخرت قیامت کے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس دن فقط بادشاہت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، فقط جو کرسی عدالت میں ہوگا تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن رب فرمائے گا اے لوگو، دنیا میں بادشاہت کرنے والوں، دنیا میں جبر کرنے والوں، دنیا میں ظلم کرنے والوں، لوگوں کا حق مارنے والوں، رب کے حکم کی پامالی کرنے والوں، ذرا آج بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ تو ہر زبان خاموش ہوگی، کسی کو جرت نہ ہوگی۔ اللہ پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ قہار کی بادشاہت ہے۔ اب یہ چیز بھی بڑی سوچنے والی ہے، جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے رب کی صفتیں پڑھتے ہیں، رب فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں، میں کریم ہوں، میں شفیق ہوں، یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن وہ وہاں قیامت کے دن رب کو چاہیے تھا کہ میں مہربان بادشاہ ہوں، یہ نہیں رب نے فرمایا، فرمایا للہ الواحد القہار، آج اللہ قہار کی بادشاہت ہے۔
یعنی کیا ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے جو فتنے کیے، فساد کیے، بدعمالیاں کی، ڈھنکے کیے، جو کچھ بھی کیا، قیامت کے دن رب تبارک و تعالی عدل کرنے والا ہے، وہ عدل کی کرسی پہ ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ غریب بندہ تھا، یہ امیر بندہ ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ زمیندار ہے۔ آج اللہ قہار کی بادشاہت ہے، دنیا والوں آج تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آج مجھ سے مغفرت مانگنی نہ میں نے مغفرت ہے، آج اعمال تل کے آئیں گے، اعمال کے مطابق میں رب تمہیں جزا یا سزا دوں گا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے رب کا حکم مان لو، رب کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کر لو۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین، شریعت، ایمان لے کر آئے، جان لو کہ وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کجی کمزوری کی گنجائش نہیں ہے۔ آج میرے نبی کی شریعت پر ایمان لے آؤ، میرے نبی کی شریعت کو مان لو، تاکہ دنیا میں بھی تمہاری بھلائی ہو اور آخرت میں بھی تمہارا نفع ہو۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ دن ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس دن دوسری چیز جو بیان فرمائی، نہ تمہارے پاس کوئی پناہ گاہ ہوگی۔ یا دنیا میں تو قتل کر کے لوگ چھپ جاتے ہیں کہ نہیں چھپ جاتے؟ کسی کا حق مار کے لوگ چھپ جاتے ہیں کہ نہیں چھپ جاتے؟ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں قتل و غارت گری کرتے ہیں، دن کو شام کو وہ جہاز کا ڈنڈا پکڑ کے چلے جاتے ہیں، جی چودھری صاحب امریکہ چلے گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ بیچارے مقتول پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں گیا ہے، وہ چلے گئے، جی چھپ گئے، کئی پناہ گاہیں مل گئی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو، اے دنیا دارو، اس دن کے آنے سے پہلے جو دن ٹلنے والا نہیں ہے، اس دن نہ تمہارے پاس کوئی پناہ گاہ ہوگی، کوئی تمہیں جو پناہ دینے والا نہیں ہوگا، فقط اللہ کی ذات ہوگی۔ اور دوسری چیز ساتھ فرمایا کہ تم انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ یہاں گناہ کر کے میں کو نہیں کیتا، گولی مار کے آدھے نے میں کوئی نہیں ماری، وکیل کو خرید لیا آدھا نرا تو جا کے اتنا عدالت میں آکھنا ہے بھئی میں گولی کوئی نہیں ماری، تگو میں سانب لواں دا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نہ وہاں تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ ہوگی، نہ تم انکار کر سکو گے کہ میں یہ کام نہیں کیا۔ ہر چیز کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا، اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کی بادشاہت ہوگی، اور اللہ اس دن نرم مزاجی کے ساتھ کرسی عدالت میں نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار کی شان میں بیٹھا۔ اللہ قہار کی شان کے ساتھ اس کرسی عدالت میں ہوگا، اور حق فیصلے ہوں گے، نہ رشوت چلے گی، نہ کسی کی سفارش چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز بیان فرمائی۔ اور دوسری چیز اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دے۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لو، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مان لو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں کس چیز کی طرف؟ یحییکم، زندگی کی طرف۔ اب یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھتے چلے جائیں کہ صرف رزق کما کے، رزق کے پیچھے اپنی عادتیں خراب کر کے، نفسا نفسی کو اپنے دل کے اندر پروان چڑھا کر جتنی مرضی ہم لوگ کر لیں، وہ کیا ہے؟ وہ باطل زندگی ہے۔ اور حقیقی زندگی جو زندگی ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور اللہ پاک نے دوسری چیز، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ،
اب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جمعہ نہیں پڑھتے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں آدن دارج بیٹھے رہے، وہ متے مولوی کوئی نویں گال نہ دس چھڑے، جمعہ کے لیے نہیں آتے، بس چلو این جماعت کے ٹائم پہ جائیں گے، مولوی سانو کھپانا ہی ہے، مولوی سانو کوئی دسنی ہے گل، چنگا ہے نہ پتہ لگے، اللہ ماشاء اللہ۔ پہلے لوگ یقین کریں دیندار ہوتے تھے، مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی، تو اب مولوی بیچارہ بانگ دے کے اڈیک دے وہ کوئی آ جاوے تو جماعت کراویے، سمجھے؟ تو اللہ پاک یہ بات بیان فرما رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو اے لوگو آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کہیں قیامت کے دن یا اللہ ہمیں نہیں پتا تھا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مولوی ہر جمعے کڑپ دائی بندے دے پتر بن جاؤ نماز پڑھ لو، مولوی ہر دفعہ یہ بیان کرتا تھا اللہ کا حکم مان لو، پر ہم نے تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ رب فرماتا ہے رب کا حکم آ چکا اور ہر بندہ اس کو جان چکا، یہ انکار کی گنجائش نہیں ہوگی کل قیامت کے دن کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا تھا، میرے پاس علم نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگو دنیا دارو جان لو کہ اللہ کا حکم آ چکا، نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو، قرآن کو، شریعت کو لاگو کر دیا ہوا ہے، اب تم چاہو نہ چاہو رب کا حکم آئے گا ہی آئے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ قیامت کے دن جنہوں نے اپنے اعمال کا وزن بڑھایا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کیے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ رب کی طرف سے حسنا کا وعدہ ہے۔ کس چیز کا؟ حسنا کا وعدہ، یعنی بھلائی کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، جنہوں نے بدعمالیاں کی، جنہوں نے بدعمالیاں کی، جن کے اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا، یعنی ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اب ان کا حکم بڑا دردناک ہے۔ ہم دنیا میں جس کی 4 مربے ہو، 5 مربے ہو، کوٹھی بنگلہ مکان اچھا ہو، واہ جی واہ بڑا بندہ ہے، یہ تے ہر شے خرید لیندا ہے، پھر او دے اُتے ایک ہور چودھری آ جاندا ہے، آدا ہے بھی میں تہاڈا سارا لوک بھی خرید سکنا، دوجا آ جاندا ہے میں پوری تحصیل خرید سکنا، چوتھا آ جاندا ہے آدا ہے میں پورا ضلع خرید سکنا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِلَّذِينَ لَهُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، قیامت کے دن کا منظر جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی بدعمالی میں، بد کرداری میں، غلط کاموں میں بسر کی ہوگی، جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اس کو دوزخ میں ڈال دو، اس وقت تو قیمت کیا مانگے گا؟ ایک گھونٹ پانی کا لینے کے لیے، کتنا؟ ایک گھونٹ پانی کا لینے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں دے دیتا ہوں، ایک گھونٹ پانی کا دے دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لہم ما فی السماوات والارض جمیعا ومثلہ معہ، جو کچھ زمین کے اندر ہے، بڑی قابل توجہ چیز، وہ بندہ اپنی مغفرت کا کوئی سامان تلاش کر رہا ہے، اپنے عذاب کی تاخیر تلاش کر رہا ہے، سودا کرنا چاہ رہا ہے رب کی بارگاہ میں، کہتا ہے یا اللہ میرے پاس اتنے عمل ہیں میں دے دیتا ہوں، مجھے پانی کا گھونٹ دے دے۔ اللہ پاک فرمائے گا وہ دنیا کا نظام تھا، اب تو کیا دے گا مجھے؟ دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، اب زمین کے کتنے خزانے ہیں؟ زمین خزانوں سے بھری پڑی ہے، اس کے اندر کروڑ ہا قسم کے خزانے،
ہر ورائٹی، سونا چاندی زیورات ہیرے جواہرات سب کچھ ہے پوری زمین کی۔ آپ صرف گندم کی اوس نکال کے دیکھیں، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی زمین ہے، اس کے اوپر کتنے خزانے ہیں، اور قیامت تک جتنے خزانے زمین پیدا کرے گی، اللہ فرما رہا ہے زمین کے سارے خزانے اور مثلہ معہو، اس جیسے اور خزانے، یعنی ایک زمین کا خزانہ جو تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس زمین جیسے اور خزانے بھی لے آ، تب بھی تجھے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ کس چیز سے؟ جو بدمستی میں زندگی بسر کر کے اپنے اعمال کو طاقت ہوتے ہوئے برباد کرتے رہے، اپنی زندگی کو شعور ہوتے ہوئے ناکامیوں کی طرف لے کے جاتے رہے، اپنی زندگی کو بدعمالیوں کی طرف لے کے جاتے رہے۔ شریعت اسلامیہ، دین اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت کا دنیا میں رہ کر مذاق اڑاتے رہے، نماز پڑھنے والوں کو مولوی یا صوفی کہہ کے پکارتے رہے۔ اے دنیا دار، آج ذرا اللہ کی بارگاہ میں حساب دے، اپنا سارا مال لے آ، زمین کے سارے خزانے لے آ، آج ذرا بتا کیا ہے تیرے پاس؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ سارے کے سارے خزانے بھی لے آئے نا، پھر بھی اس کو چھٹکارا، ان گناہوں کا چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یار ہم لوگوں کو سمجھایا۔ وہ پہلے میں نے بات عرض کی کہ اشرف المخلوقات بھی ہیں، احسن تقویم بھی ہیں، قلب سلیم والے بھی ہیں، عقل منیب والے بھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے، تو ہم نے اللہ کی اس صلاحیت کو کہاں استعمال کیا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ غفلت کا سبب کیا ہے؟ آج جو میں اور آپ اللہ کا حکم نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں، آپ بھی مطالعہ کریں، بریک بینے کے ساتھ سوچنا، دو ہی وجہ نظر آئیں گی، ایک مال اور دوسری اولاد۔ مال اور اولاد، میں مر گیا پیچھے پتہ نہیں میری اولاد کا کیا بنے گا، ان کے لیے کچھ کر لو۔ میں مر گیا پتہ نہیں میری اولاد کے پاس کو رہنے کے لیے مکان بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کے لیے میں بنا لوں۔ میں مر گیا پتہ نہیں پیچھے میری اولاد کا کیا بنے گا، ان کے لیے کچھ کما لوں۔ یہی فکر ہے کہ اور بھی کوئی فکر ہے؟ حفظ، نفس پرستی، یہ دو ہی چیزیں۔ تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کر کے ہمیں سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، تمہیں برباد نہ کرے، تمہیں اللہ کے حکم سے نہ ہٹائے۔ باری تعالیٰ کیا چیز؟ اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، یعنی دو چیزیں، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہے نہ کرے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہے نہ کرے۔ تو آج اس اولاد نے اور اس مال نے، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، ہم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ جھوٹ بولتے ہیں کس لیے؟ حرام کماتے ہیں کس لیے؟ دو نمبری کرتے ہیں کس لیے؟ فراڈ کرتے ہیں کس لیے؟ مزدور کی مزدوری مارتے ہیں کس لیے؟ مظلوم کا حق مارتے ہیں کس لیے؟ کوٹھی بڑی کے لیے ہی نا، اولاد کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب ایک لقمہ
ایک گرا ہی جنوں پنجابی وچا دینے، ایک لقمہ حرام کا اٹھا کے جب اپنے منہ میں ڈال لیتے ہو 40 دن تک اس کی تاثیر رہتی ہے۔ 40 دن رات بھر اٹھ کے نمازیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، عبادتیں کرے، صدقے کرے، خیرات کرے، 40 دن تک کوئی نماز قبول ہے۔ اسی میں تے تسی ویکھیے نرا ایک لقمہ نہیں، ساڈے تے کنے سارے خدا دی قسمیں آرام نال بھرے پے نے۔ جڑا اندر ٹر گیا وہ بھی آرام، جڑا گھر پی ہے وہ بھی آرام، جڑا باہر پی ہے وہ بھی۔ تو پھر ایک لقمہ 40 دن تک رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، تو ایک روٹی دی کی کیفیت ہوے دی، ایک بوٹی دی کی کیفیت ہوے دی۔ تو زندگی بھر کے لیے وہ کما کے جو میں نے اور آپ نے رکھ لیا، اس کی کیا کیفیت اور حیثیت ہوگی؟ تو فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ جس نے ایسا کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اولاد کی محبت اور مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے حکم نماز کو چھوڑ دے گا، وہ خسارے میں ہوگا۔ کہاں جائے گا؟ اب ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں مثال پھر دینے لگا ہوں، نماز نہیں پڑھتے تو ڈیرے تے چلے جاندے ہو کوئی نہ، نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نہیں پڑھی، ڈیرے تے جاندے ہو کوئی نہ، پاڑے وچ بھی تسی سارے ذمہ دار ہو، جاندے ہو کوئی نہ۔ وہ ایک میرا دوست ہے، میں آخیا مسیتی نماز پڑھنے آیا، دادا انگلی نہیں پیڑ ہے، میں دفتر گیا، یاد ہے جی گیا، سمجھ آئی نا بات کی؟ تو ہم لوگ دنیا کے سارے دھندے ڈیرے پہ جاتے ہیں، مال ڈنگرے دا سارا کرتے ہیں، صرف نہیں وقت، وہ پہلے میں بات بیان کر چکا ہوں، صرف نہیں وقت تو ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ شادی پہ جانا ہے، ولیمے پہ جانا ہے، کل پہ آنا ہے، جنازے پہ جانا ہے، کسی کو ملنے جانا ہے، ملاقات کرنی ہے، ساری چیزوں کے لیے وقت نکل آتا ہے۔ ایک وقت نہیں نکل پا رہا میرے اور آپ سے تو فقط اللہ کی نماز کے لیے نہیں نکل رہا۔ اور پھر عجیب منطق ہے، عجیب قسم کا نظام یار ہمارا ہو چکا ہوا ہے۔ اپنی زندگیوں کی یار فکر کریں، کیا یہ زندگی ہماری سدا باقی رہے گی؟ 60 سال 70 سال عیاشی کر بھی لیں گے، زیادہ بھی سہولتیں کما لیں گے، بالآخر کیا ہے؟ جب قبرستان جاتے ہو، نبی پاک کا فرمان ہے قبرستان جایا کرو، جو صرف جنازہ پڑھ کے آتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، جو دفن کر کے آتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ جایا کرو، کدی اپنا بستر تو اس مرنے والے دے بستر دا موازنہ کریا کرو، کدی اپنے تھلے رضائیاں تے تڑائیاں تے بیڈ سپرنگاں والے تے 5 سٹار فوم والے ان کا بھی دیکھا کرو، اور اس مرنے والے کی قبر کے اندر دیکھا کرو، اس کے نیچے بیڈ کی وہ چادر دیکھا کرو، اس کے اوپر وہ شنیل کی رضائی دیکھا کرو، اور اپنی ذات کو سامنے رکھا کرو۔ اے بندے، آج تو نرم و گزداز بستروں پر آرام کر رہا ہے، کل تیرا مکان یہی ہے، کل تیرا مقام یہی ہے آخرت۔ دوستو، جب یہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے، تو پھر خدا کی قسم میرے اور آپ سے زیادہ کوئی نادان بندہ بھی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے، اللہ پہ ایمان بھی ہے، یہ ساری آخرت کا یقین بھی ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ قیامت کے دن رب اٹھائے گا، پوچھے گا، تو پھر بھی ہم اچھے اعمال ہیں اس چند سالہ زندگی کے لیے، قیامت کی آخرت کی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زندگی کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ پاک جل شاہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بڑی قابل توجہ چیز، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے۔
اب یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر ہے 10. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اللہ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے. ہم دنیا میں ہٹے کٹے تندرست عقل کے مالک، اشرف المخلوقات، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے رب حکم فرما رہا ہے، اے بندے جو میں نے رزق دیا ہے، جو رزق کس نے دیا ہوا ہے؟ کسی کے پاس بڑی کوٹھی ہے تو کس کی ہے؟ کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ کسی کے پاس زمین ہے تو اس زمین کا حقیقی مالک ہے کون ہے؟ اللہ فرما رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. جب موت کا وقت آئے گا، اب یہاں پہ یہ چیز سمجھیں پہلے، اس کے بعد پھر اس بات کی سمجھ آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ موت کا وقت مقرر ہے، وہ آ جاتا ہے. ابھی بندہ مرا نہیں، ابھی بندہ فوت ہوا نہیں، مرا نہیں ہے، موت کا وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ اس کی روح کو فلاں وقت قبض کر لینا ہے. اس وقت میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کی اگلی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے، اس کی پچھلی کھڑکی بھی، یعنی اس کے سامنے جتنی زندگی وہ 60 سالہ 70 سالہ 50 سالہ 90 سالہ 100 سالہ گزار کے آیا ہوتا ہے، ساری زندگی اس کی ہتھیلی پر ہوتی ہے. سارے کم کرتوت چنگے مندے اچھے برے سب کے سب اس کی ہتھیلی پر موجود ہوتی ہیں. اور آگے جس منزل کی طرف جا رہا ہے، مکان کی طرف جا رہا ہے، وہ زیادہ راہ جو اس نے کمایا ہوا ہے وہ بھی اس کو نظر آ رہا ہے. منزل بڑی دور ہے، جانا میں لاہور ہے تے کرایہ پھالیے جوگا بھی، کرایہ پھالیے جوگا بھی تے منو بندہ لاہور کیویں جاوے؟ وہ منزل ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اس وقت جب وہ نظر آتی ہے اس وقت وہ بندہ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فیقول ربی، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے اللہ، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے میرے اللہ مجھے پیچھا گال، اے میرے رب، وہ بندہ فیقول ربی، رب میرے پیچھے موڑ مجھے اس دن کی طرف جو میرے پیچھے قریب ہے. میں جاؤں دنیا میں جا کے کیا کروں؟ الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں اپنے مال سے صدقہ بھی کروں اور اپنی زندگی میں کچھ اچھے عمل بھی کروں، زندگی میں اچھے عمل بھی کروں. وہ بندہ اس وقت اس چیز کا اظہار اور خواہش کرتا ہے، کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ہرگز نہیں، اب تمہیں مہلت نہیں دی جا سکتی، ہرگز نہیں اے جان، اب تجھے مہلت، دنیا میں وہ مہلت کا دن تھا، دنیا میں مہلت کی زندگی تھی، علماء آتے رہے، فضلاء آتے رہے، دین آتا رہا، قرآن بیان ہوتا رہا، شریعت بیان ہوتی رہی، پر تو کانوں میں بڑے ڈال کے سوتا رہا. اب تیرے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اللہ کی بارگاہ میں تجھے جواب دینا ہی دینا ہوگا، اب اللہ کی بارگاہ میں تجھے جانا ہی جانا ہوگا. وہ جو عذاب کے لمبے لمبے پل دیکھ رہا ہے ان میں تمہیں جانا ہی جانا ہوگا. اور اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کا بڑا خوبصورت نقشہ بیان کیا ہے. میں اختصار کے ساتھ یہ آیتیں ہیں صرف ان کا ترجمہ بیان کر دوں گا، زیادہ وضاحت کی طرف نہیں، 12:30 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی.
تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ یہ سورۃ المومنون ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی حدیث تفسیر کی کتاب ہے، یہ قرآن سمپل سورۃ المومنون ہے۔ اس کی آیتیں ہیں 99 یعنی 1 کم 100۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میری طرف توجہ، یہ پھل فروٹ ہوندہ رہے، میری طرف توجہ۔ آخری جملے ہیں کیا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں نے چھوڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ برزخ کی ہولناک زندگی کو دیکھ کر حسرت بھری نگاہ سے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ کیا؟ دنیا کے ان عذابوں کو، آخرت کے عذاب کو، دنیا کے اعمال کو دیکھ کر وہ حسرت بھری زندگی، حسرت ہوگی اس کے دل کے اندر، ہائے کاش مجھے واپس اللہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، یا اللہ مجھے دنیا میں تھوڑا سا بھیج دے، میں جا کے کیا کروں؟ اچھی اعمال کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہے گا، اور پھر وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ ایک دوسرے کا وہ حال پوچھ سکیں گے۔ یعنی وہ قیامت کی ہولناکی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اختصار کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک سینگ نما، یہ ایک ہرن نما، یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے سپیکر، اس طرح کا ایک سپیکر نما، ہرن نما اس فرشتے کے پاس ہوگا، وہ اس کے اندر پھونک مارے گا۔ کیا کرے گا؟ قیامت جب قائم ہوگی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونک مارے گا۔ پہلے وہ آواز بڑی بھلی لگے گی، بڑی پیاری آواز ہوگی، آواز ہوڑی ہوڑی ہوئے گی نا، آہستہ آہستہ، پھر وہ آہستہ آہستہ آواز تھوڑی سی بڑھے گی، پھر بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، پھر اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے گا، پھر اور بڑھے گی، پھر وہ اندر کی طرف بھاگے گا، پھر اور بڑھے گی، پھر اس کے اوپر اس کا مکان گر جائے گا، پھر اور بڑھے گی، پھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر اور بڑھے گی، یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر اور بڑھے گی، پھر آسمان پھٹ پڑے گا، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک فرما رہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن جب سور پھونکا جائے گا نہ تمہیں کوئی رشتہ داری نظر آئے گی۔ آج تے پتر آ جاندے نا نظر، آج تے رشتہ داریاں آ جاندیاں نا نظر، آج تے کوئی چھپنے والی جگہ لب جاندی ہے، پر کل قیامت کے دن کوئی حال پوچھنے والا ہوگا، نہ کوئی عزیز رشتہ دار ہوگا۔ جس اولاد کی خاطر ساری زندگی 2 نمبری کرتا رہا، بدعمالیاں کرتا رہا، جس اولاد کے لیے حرام کماتا کھاتا اور کھلاتا رہا، وہ اولاد بھی حال نہیں پوچھے گی، وہ اولاد بھی بات اور خبر نہیں لے گی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ پھر فرمائے گا آج بخشا وہی جائے گا جس کے پلڑے میں اعمال ہوں گے، جس کے پلڑے میں اعمال ہوں گے۔ ہمارے استاد فرماتے ہوتے تھے جب فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یہ آواز پھونکی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، اس وقت پھر وہ اندھے بھی دیکھیں گے، ڈورے بھی سنیں گے، اور لولے بھی اٹھ کے بھجیں گے۔ آئے کاش کہ دنیا میں میں نے اپنی زندگی کو برباد نہ کیا ہوتا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بچے گا کون؟
جس نے اعمال اچھے کیے ہوں گے، جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بچے گا۔ اور پھر وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کے اعمال برے ہوں گے، جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جن کے اعمال کے اندر گناہ ہوں گے، جن کے اعمال کے اندر بدعمالیاں ہوں گی، ساری زندگی حلال حرام کو مکس کیا ہوگا، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ والے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ فی جہنم خالدون، فی جہنم خالدون، اب جا یہ جہنم ہے اور اس جہنم میں ہمیشہ رہے۔ تو یار میں اور آپ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو آگ جلائے گی۔ کیا کرے گی؟ آگ جلائے گی۔ پر وہ کیا ہوں گے؟ وہ منہ چڑھا کے کھڑے ہوں گے آگ کے سامنے، پر آج تیرا منہ چڑھانا تیرا کچھ بچا ہن تے اسی کسی نال ہاسا مزاق کر کے بھی منہ چڑھا لینے ہیں نا، کسی دی تذلیل کرن واسطے، کسی دی تکذیب کرن واسطے اشارے کر لیتے ہیں، منہ چڑھا لیتے ہیں۔ تو کون تے میں کون؟ میں چودھری دا پتر تے تو غریب دا پتر، تیرا میرا کوئی مقابلہ سونیا نہیں، تو اپنا بوا ویکھ تے میرا بوا ویکھ۔ قیامت کے دن پھر رب فرما رہا ہوگا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ جلائے گی، وہ دنیا کی طرح منہ چڑھائے گا، پر اللہ فرمائے گا نا پتر نا، آج بچنے دی واہ، آج تیرے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ وہ پھر آیت اب آخر میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، مرنے کے بعد ذائقہ موت چکھنے کے بعد اے بندے میں حساب کروں گا، اگر تیرے اعمال برے ہوئے تو دوزخ میں ڈالوں گا، اگر تیرے اعمال اچھے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت کے بالا خانے دوں گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، برے ہوئے تو دوزخ کے گڑھوں میں ڈال دوں گا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اچھے ہوئے تو جنت کے بالا خانے دوں گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ہم زندوں کو بتایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، ہم زندوں کو سمجھایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے، اے دنیا والو میں رب نے تجھے عقل بھی دی، میں رب نے تمہیں سمجھ بھی دی، میں رب نے تمہیں سیاںا بھی بنایا، پر تو کیا کر رہا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی برباد ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کا مقام ہے، یہ دنیا کی زندگی عمل کا مقام ہے، تو نے اس کو بربادی میں گزار دیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا میں رہتے ہوئے تو دنیا کی زندگی کو حاصل کر کے غرور کرتا رہا، تکبر کرتا رہا، مال دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا، گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والوں پہ گھٹا ڈالتا رہا۔ یہ ویسے ضمناً باتیں ہوتی ہیں، حقیقت یہی ہے، بڑا ہو جائے بندہ تو چھوٹا نظر نہیں آتا، بھائی کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے غریب بھائی نظر نہیں آتا۔ تو دوستو اپنی زندگیاں کا مطالعہ کر لو، آج وقت ہے، خدا کی قسم آج زندگی ہے کل زندگی، آج وقت ہے اعمال کا، آنکھیں بند ہو جائیں گی عمل نہیں ہوگا، عمل کا دار و مدار دنیا میں ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اعمال کے اندر، اپنے گریبان کے اندر اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر جھانک کر دیکھیں، اور آخرت عالم برزخ کے تصور کو لا کر اپنے سینوں میں جھانکیں اور مطالعہ کریں کہ ہمارا کرایہ کہاں تک ہے۔ رب تو فرما رہا ہے لَأَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ،
کہ یہ دنیا اور اس جیسا اور بھی جتنا ہے وہ بھی لے آ، تب بھی تیری جان چھوٹے گی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے پاس کتنے اعمال ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی بدعمالیاں ہیں۔ تو دوستو اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ دو، یہ میری گزارش ہے۔ تمام آنے والا ہر مہمان محترم ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیغام لے کے جائیں۔ صرف یہ نہیں وہ کولتے گئے ہیں، روٹی چنگی دیتی نہ، چنے چنگے پکائے نہ، چول چنگے دیتے نہ، یہ بات بھی یاد رکھا کریں۔ جنازے پہ آئیں یا کل پہ آئیں، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آیا کریں کہ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مرنے والا نیک ہو، رب میری مغفرت کر دے۔ اس نیت کے ساتھ، اگر یہ نہ ہو تو یہ ضرور رکھا کریں، ہو سکتا ہے میرا کوئی نیک عمل ہو، میں جنازہ پڑھوں تو میرے صدقے اس کی مغفرت ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ تو ہم تو اللہ ماشاء اللہ، میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ وضو کرنے دا پتہ، جنازہ پڑھنے دا پتہ، جنازے دے فرض کتنے نے پتہ، جنازے دیاں سنتاں کتنی نے پتہ۔ پاڑے وچ اسی تے آنے میں چلو جڑا گھروں کیتا آئی نا وہ پتہ نہیں انہیں ہے کہ نہیں، بہرحال ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری چیز یہ بھی ہے کہ یار ہم لوگ دنیا داری کے لیے، میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ دنیا داری کا سارا دھندا ہم لوگ کرتے ہیں۔ جنازے کے دن خدا کی قسم میں کل اتنے دارے وچ کیا ہوتے، میں بیڑے پیاسی کی بندے نال، میں کہ یار چنگا تو بندہ ہے، تیری اماں فوت ہو گئی ہے تو ایتھے بہ کے گپاں پیا ماردا ہے، اذان ہوئی ہے مسیتی جا۔ وعدہ پرانے آ جاندے نے، مگر اللہ دے حکم تو وڈا بھی کوئی حکم ہے۔ اور آخری چیز میں پھر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم لوگ کرتے ہیں اعمال، یہ کل شریف کا ختم، لنگر کا آپ نے اہتمام کیا، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑا پیسہ لگایا، گھنٹہ سوا ڈیڑھ مجھے بھی ہو گیا یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے، پتہ نہیں تسی اتنے جا کے انج کرنا ہے تے وچوں بیلیاں یہ بھی آخنا ہے مولوی سیر ہی کھادا ہے، کوئی گل سان کوئی نہیں سر چوکھیاں دے ہی ہونا ہے۔ کئیاں نے بھی پریشانی ہے، ٹائم لو وے دینا تے جا کے او میریاں مجھیں تے جے دھپے کھلوتیاں نے، چھاویں کھلوتیاں نے، انہوں نے پتہ نہیں کسے کو پانی چانی لایا ہے کہ کو نہیں لایا۔ مولوی ساڈی جان چھڑدا نہیں پیا تے آئے ہاں اسی نرا وہ فوجی بساڑے نے ملن، ولایت بساڑے نے ملن، ایتھے ٹنگی گئے ہیں۔ آخری جملہ میں یہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے والدین کی مغفرت ہو جائے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ کل شریف کرنا فرض ہے، مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ آئے دعا مانگی، اللہ پاک قبول کر لے تو مہربانی، نہ کرے تو ٹیل کوئی نہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کی مغفرت چاہتی ہیں، اولاد اپنے والدین کی مغفرت چاہتی ہیں، تو ایک کلیہ ہمیشہ میں بتاتا ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی بادشاہ، سبحانک اللہم و بحمدک، تیری ثنا، تیری تعریفیں، وہ سارا کچھ کر کے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ یہ سارا کچھ کر کے پھر اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سر جو تکبر میں اکڑا ہوا تھا اس کو جھکا دیا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ پھر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے سر کو، جبین نیاز کو زمین پہ رکھ دیا، فرمایا سب سے زیادہ رب کے قرب کا مقام سجدہ ہے، جب سجدے میں میں اور آپ سر رکھ دیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رب فرمائے گا فرشتیوں کان لا کے سنو تو صحیح، بندہ ڈھے کے ادا کیے، سبحان اللہ، میرے جو پاؤں پڑا ہوا ہے، گر گیا ہوا ہے، ذرا کان لگاؤ کہتا کیا ہے؟ باری تعالیٰ یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ سجدے 2 کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا تحیات کی شکل میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اللہ میری مالی، میری کولی، میری بدنی، میری جانی، میری ساری عبادتیں
تیرے لیے اب اللہ کا حکم ہوا، تو نے یہ تو کہہ دیا اے میرے بندے میں رب نے تیری مان لی، اب میرے سونے محمد پر درود و سلام پڑھ، سونے محمد پر میں رب راضی ہو گیا ہوں تجھ سے، اب میرے سونے محمد پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ درود شریف پڑھا۔ درود شریف پڑھ کے باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ اب فرمایا اے میرے بندے میں رب مہربان ہوں، میں نے تجھ سے راضی نامہ کر لیا ہے، پر اب کیا کر، اب میرے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی درود پڑھ، میرے محمد اور میرے محمد کی آل پر بھی درود پڑھ۔ یا اللہ پڑھ لیا، اب کیا کروں؟ رب فرماتا ہے بندیا بڑی جل ہے نا، پر رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ مان گیا ہے، تیری ہر ادا کو رب نے قبول کر لیا ہے، اب آخر میں دعا مانگ لے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اب اللہ کیا حکم ہے؟ اب فرمایا تیرے ابا جی تھے اماں جی، ان کے لیے مانگ لے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میرے ابا جی کی اماں جی کی مغفرت فرما دے اور ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اب آپ اندازہ کریں جب نماز پڑھ کے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں ربنا اغفر لی ولوالدی کہیں گے، رب ہماری مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ ضرور مانے گا۔ یہ تو میں نے رض کیا مستحب عمل ہے، پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ میں ہمیشہ سادی زبان چ ذرا میرا موڈ ہے نا، اور اے پیسے تساں دیتے نے ماشاءاللہ، میں دعا چنگی منگنی ہے نا، یہ کوئی اور تھوڑے جے دیو تو میں اور چنگی منگنی ہے۔ یہ آدھے سمجھان واسطے میں گل پہ عرض کرنا، پیسے نہیں ڈوڈے کو منگدا پیا، پیسے دیتے نے ماشاءاللہ تسی رج دیتے نے، دعا میں تو سونی منگ، میرا حق بنتا ہے نا، تو جے نہ دے وہ تو مڑ میں کہنا میں ٹھیک ہے سمجھ آئی؟ تو یار میری دعا تو پتہ نہیں نیت نال ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ڈھڈو منگنی ہے کہ کوئی نہیں منگنا ہے، پیسے چنگے نے تو چنگی منگنی ہے، مندے نے تے مگروں لانی ہے۔ تو جڑی پترے اپنی اماں واسطے منگنی ہے فوجی صاحب، جڑی پترے اپنے ابے واسطے منگنی ہے، پترے اپنے بھائی واسطے یا برا واسطے منگنی ہے، اپنی بہن واسطے منگنی ہے، وہ تے دعا قبول ہوئے دی کہ نہیں ہوئے دی؟ وہ پتر نو پتہ ہے ابے دا مرتبہ کی ہے، جدی ماں فوت ہوگی انہوں پتہ ہے ماں دی شان کی ہے، پر پھر بھی اسی کتنے نادان بدبخت، ہم پھر بھی رب کو مناتے نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان